غریب عوام کا خاموش انقلاب ملک میں دستک دے رہا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر اپنی 56ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سستے آٹے اور چینی کی حصول کے لیے اب تک خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاق اور صوبوں میں ایم کیو ایم کی حکومت قائم ہوئی تو ذخیرہ اندوزوں اور آٹا اور چینی اسمگل کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔ الطاف حسین نے صدر مملکت، وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ ملک میں سستے آٹے اور چینی کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام 62 سالوں میں تمام سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی موقع دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم 1987 سے مخلوط حکومتوں کا حصہ بنتی آ رہی ہے، اس کے باوجود الطاف حسین کی کوئی سیمنٹ فیکٹری یا شوگر مل نہیں ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ ان کی سالگرہ جوش و جذبے سے منانے کے بجائے انتہائی سادگی سے منائی جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی 56ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں الطاف حسین نے اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے اور کن دشواریوں کا سامنا کیا، دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات کراچی سے احسن شکیل کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1969 میں گورنمنٹ اسکول جیل روڈ سے میٹرک اور سٹی کالج کراچی سے انٹر سائنس کرنے کے بعد 1974 میں اسلامیہ کالج سے بی ایس سی کیا۔ 1989 میں کراچی یونیورسٹی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا۔ 11 جون 1978 کو طلبہ تنظیم اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ حقوق کی جدوجہد میں قافلے کو وسیع کرنے اور عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کے لیے 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ تشکیل دی۔ تو پھر یہ تحریک طلبہ سے نکل کر عوام میں پہنچ گئی اور 18 مارچ 1984 کو اس تحریک کا، جسے شروع میں مہاجر قومی موومنٹ کہا گیا، باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے قائد کو پہلی مرتبہ 14 اگست 1989 کو مزار قائد سے محسوری نے بنگلہ دیش کی واپسی کے لیے مظاہرہ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ الطاف حسین اے پی ایم ایس او سے متحدہ قومی موومنٹ تک متعدد بار گرفتار ہوئے۔ قید کے دوران الطاف حسین کو مارشل عدالت سے 9 ماہ قید اور 5 کروڑوں کی سزا ہوئی۔ الطاف حسین کو 9 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ جب 1987 میں انہوں نے جب خود گرفتاری دی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، ان کو پھر گرفتار کر کے ٹارچر کیا گیا۔ الطاف بھائی کو اس تحریک کی جدوجہد سے دستبرداری کے لیے زور ڈالا گیا، ہمیشہ جو ہے وہ حق پر ڈٹے رہے۔ 1986 میں کراچی میں نشتر پارک کے جلسے نے بڑی بڑی جماعتوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیا اور اس قافلے میں لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایم کیو ایم پر 1992 میں ریاستی آپریشن کیا گیا، جس کے بعد 1997 کو مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے متعدد بار ملک کی بقا و سلامتی کے لیے ملک کے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے مفاہمانہ رویہ اختیار کیا، جس کے مثبت نتائج ملک کی سیاست پر پڑے۔ خدا کے لیے ڈی ریل مت کرو ڈیموکریسی کو۔ ایم کیو ایم نہ وفاق میں اور نہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرنے نہیں دے گی۔ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری سے کہتا ہوں، کسی قسم کے گھبرانے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو دل چاہے پابانگے دوحل اسٹیپ لیں۔ اگر کوئی آپ کا مخالف آپ کو دبانے یا آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے اسٹرینتھ شو کر سکتا ہے تو میں آصف علی زرداری صاحب کو یقین دلاتا ہوں، آپ راضی ہو جائیے، میں اس کی 5 گنا زیادہ اسٹرینتھ جمع کر کے دکھا دوں گا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے فرسودہ نظام کے خاتمے اور نظریے اور فکر کی روشنی میں اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک اس ملک کے 98% غریب و مظلوم عوام کے حقوق حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ الطاف بھائی بہت حساس اور محبت کرنے والی شخصیت ہیں، ایک بڑے بھائی کی طرح مشفق ہیں، باپ کی طرح مشفق ہیں اور ماں کی طرح محبت کرنے والے۔ خاص طور پہ جب الطاف بھائی کی سالگرہ کا دن آتا ہے، اس دن کارکنان کا جوش و خروش، الطاف بھائی سے والہانہ عقیدت و محبت وہ دنیا دیکھتی ہے۔ لندن میں بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاصلوں کی وجہ سے الطاف بھائی کا جسمانی طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہوتا۔ پاکستان کی تاریخ میں الطاف بھائی واحد سیاسی رہنما ہیں جن کی صرف آواز سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ساتھی، عوام، کارکنان، مائیں بہنیں جمع ہو جاتی ہیں۔
जामा कराची से तुलबा हुकूक के लिए अल्ताफ हुसैन की क़यादत में उठने वाली ये आवाज़ आज मुल्की सियासत में संग मील की हैसियत रखती है। मौजूदा मुल्की हालात में सियासी अकाबरीन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के फ़िक्र और फ़लसफ़े को बड़ी अहमियत देते हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ SM शकील, ARY न्यूज़ कराची। ARY न्यूज़ पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।